شادی کا موقع تو ایک بار آتا ہے، منگنی بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگا، مائیوں بھی ہوگی، بارات بھی ہوگا، ہجڑے بھی ناچیں گے، تمام کے تمام کام ہوں گے، رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، وہ شادی ایک بار ہوتی ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن بیٹی کی طرف دیکھ رہی؟ وہ آج اللہ کی قسم یہ باپ یہ بھائی خود اتنی بغیرتی کے اوپر اتر گیا کہ اپنی حلال پیسوں سے پیسے دے کر کیمرہ مین کو بلا رہا ہے کہ میری بیٹی کا فوٹو شوٹ کرو، میری بیٹی کی تصویر بناؤ، مووی بناؤ، میری بہن کی فوٹو مووی بناؤ۔ آج غیرت کے جنازے نکل گئے۔ توحید تو یہ ہے خدا محشر میں خود کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بحیثیت مسلمان مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، میرا اور آپ کو یقین ہے کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ ایک یہودی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے ہی طور طریقے سکھا دیے، یہاں تک بتا دیا کہ پیشاب کس طرح کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کر فرمانے لگے، ہاں میرا نبی وہ نبی ہے جس نے نہ صرف یہ بتایا کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ طہارت کے لیے کتنے پتھر استعمال کرنا ہے۔ یعنی ایک یہودی کو اس بات کا یقین ہے کہ دین کامل ہے۔ میں مسلمان عبداللہ عبد الرحمن کلمہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ کا امتی کہلوانے والا، مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے ایمان میں کہیں کمی ہے کہ میرے کہنے کے طور پر تو میں کہتا ہوں کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، اللہ کے نبی نے ہر چیز کی مجھے تعلیم دی ہے، خوشی غمی سب اللہ کے نبی سکھا کر گئے۔ یا کسی کو کوئی شک ہے غم کس طرح منانا ہے، غم میں کیفیت کیا ہونی چاہیے، خوشی کے موقع پر مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کے نبی بتا کر گئے۔ میں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ پڑھی تھی ابھی پچھلے دنوں، تھی وہ ایک مزاحیہ تھی پوسٹ، لیکن مجھے آج یقین ہو گیا کہ وہ پوسٹ سچی تھی۔ وہ یہ لکھا ہوا تھا فیس بک کے اوپر کہ دوستوں میں سے ایسے دوست کسی خطیب کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی ذاتی زندگی کا علم اس خطیب کو ہو۔ ایک تفریح میسج تھا، مزاحیہ تھا۔ خطیب کے ساتھ وہ دوست نہیں چلنا چاہیے کہ جس کی ذاتی زندگی یعنی اس کی غلطیاں، اس کے معاملات خطیب کو نہ پتہ چلے۔ کیونکہ آئندہ جمعے کا موضوع اس کی وہ زندگی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ یہ کیمرہ میں نے ایسے نہیں لگایا، عمومی طور پہ میں صرف جمعے کا خطبہ ریکارڈ کراتا ہوں، باقی کوئی ٹی وی پروگرام ہو یا الیکٹرانک میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا وہ الگ چیز ہے، لیکن عموماً ہفتے اتوار کے درس کے اندر کیمرہ میں نہیں لگاتا۔ لیکن کل میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں عمومی طور پر شادیوں میں، تقریبات میں کم جاتا ہوں اور جانے سے پہلے پوری معلومات لے لیتا ہوں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ کل ایک تقریب میں مجھے بلایا گیا، شادی کی تقریب تھی، اور بتایا گیا کہ جناب سب کچھ نارمل ہوگا۔ اچھا، ان کے لیے شاید سب کچھ نارمل ہوگا، میرے لیے وہ سب کچھ ایب نارمل تھا، میرے لیے وہ سب کچھ ایب نارمل تھا۔ اب وہاں پر جو منظر میں نے دیکھے، یعنی ہو سکتا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہت چھوٹے مناظر ہوں، لیکن مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت نیک پارسا آدمی ہوں اور آپ سارے گناہ گار ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اللہ کی قسم روایتی طور پر نہیں کہہ رہا، بالکل سمجھداری کے ساتھ کہتا ہوں، شاید میں آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، کل بنی آدم خطاء۔ لیکن یار ایک گناہ ہے جو انسان تنہائی کے اندر اکیلے میں کرتا چلے جائے کہ وہ بھی بہت غضبناک ہے، وہ بھی بہت غضبناک ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو انسان بغاوت کے طور پر سرعام مجمع کے سامنے کرتا ہے۔
مثال دوں آپ کو، ایک بیٹا ہے وہ چھپ کر سگریٹ پی رہا ہے، باپ سے چھپ کر سگریٹ پی رہا ہے. باپ کو اگر معلوم بھی چل جاتا ہے تو شاید اس کا غصہ اتنا نہیں ہوگا، چونکہ وہ یہ کہے گا کہ چلو کم از کم میرا ادب تو کر رہا ہے. اور وہی بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر سٹھے لگانا شروع کر دے، باپ کے سامنے کھڑا ہو کر سگریٹ پینا، اس وقت باپ کے غیظ و غضب اور جلال کا عالم کیا ہوگا سوچیے. کیوں؟ باپ کہے گا یہ بغیرت بغاوت کے اوپر اتر گیا ہے میرے سامنے، جس کو میں نے جنا، جس کو میں نے پروان چڑھایا، جو میری اولاد، جس سے میں عزت کا طلبگار تھا، یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، باغی ہو گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معاف، میری امت کے لوگ تمام معاف کر دیے جائیں گے الا المجاہرین، مگر جس نے جہر کیا، کھلے عام گناہ، پرواہ کوئی نہیں. شریعت دین اسلام کی دھجیاں بکھرتی ہے، بکھر جائے. میری خوشی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی بارات ہے، جناب عالی، میں اپنی خوشی سیلیبریٹ نہیں کروں؟ شادی کا موقع تو ایک بار آتا ہے، بار بار تھوڑی آتا ہے. شادی کا موقع تو ایک بار آتا ہے، منگنی بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگا، مائیوں بھی ہوگی، بارات بھی ہوگا، ہجڑے بھی ناچیں گے، تمام کے تمام کام ہوں گے. رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، وہ شادی ایک بار ہوتی ہے. یہ منموہن کی بات نہیں کر رہا، جان مائیکل کی بات نہیں کر رہا، عبداللہ عبد الرحمن کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں. مسلمان شادی کے مسئلے میں اللہ کی قسم کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا حنفی، کیا شاہ، سارے ہی ایک ہو جاتے ہیں. معلوم ہی نہیں چلتا کہ یہ اہل حدیث کی شادی ہے، معلوم ہی نہیں چلتا یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی شادی. منگنی بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگی، بارات، جہیز، سب کچھ ہوگا. کیوں؟ چونکہ خوشی کا موقع ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، مجبوری ہے، خاندان کو راضی کرنا ہے، خاندان والوں میں رکھ رکھاؤ دکھانا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم خوشی والے دن خوشی دینے والے رب کو ناراض کر رہے ہو. یہ دن کس نے دکھایا؟ آج تیری بیٹی کی شادی ہے، تیرے بیٹے کی شادی ہے، یہ خوشی کا دن کس نے دکھایا؟ اللہ رب العالمین نے. کس نے دکھایا؟ ذرا زور سے بولیے. اللہ رب العالمین نے دکھایا نا. بڑے ارمان تھے اس باپ کو کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، جوان پال پوس کر دی، اس کو کوئی رخصت نیک آدمی کر کے لے جائے. اتنی بیتابی تھی تجھے اس بچی کی رخصتی کی، اتنی تجھے یعنی فکر تھی. آج تیری فکر کم ہو رہی ہے، تیری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اور تو رحمان کو خوشی دینے والے کو ناراض کرتا ہے. دنیا راضی نہیں ہوگی. دنیا کو راضی کرنے والا یہ سوچ کے اندر کہ دنیا راضی ہو جائے، جناب اگر میں سادگی سے شادی کر دوں گا، اگر معاملات ایسے ایسے ہو جائیں گے، میرے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، وہ دنیا تو کسی حال میں راضی نہیں ہوگی. کھانے میں میم میخ نکال کے بھی جائے گی، شادی کی تقریب خراب کر کے بھی جائے گی. وہ تھا نا ایک واقعہ، جو دنیا کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ اس واقعے سے عبرت باپ اور بیٹا ایک سفر پہ نکلتے ہیں، گدھا ساتھ ہوتا ہے سواری کے طور پر. بیٹا کہتا ہے ابو جان آپ بزرگ ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، گدھے پہ بیٹھ جائیں، میں اس کی نکیل پکڑ کے، رسی پکڑ کے چلوں گا. بیٹے نے باپ کا ادب کیا کہ ابو جان آپ سواری پر بیٹھ جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں. دیکھنے والوں نے کہا، لوگوں نے کہا کیسا ظالم اور سنگدل باپ ہے، یعنی بیچارہ بچہ رسی پکڑ کے چل رہا ہے اور خود سواری کے اوپر بیٹھا ہوا، شرم حیا نہیں اس باپ کو؟ باپ نے جب یہ جملہ سنا، باپ نے کہا یار بے عزتی کا مقام ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، چلو میں سواری سے اتر جاتا ہوں، اپنے بیٹے کو سواری پہ بٹھا دیتا ہوں. اب دیکھنے والوں نے کہا کہ بیٹا کتنا بدتمیز ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی باپ کا مقام نہیں، کوئی باپ کا معیار. بیٹا گدھے پہ سواری پر سوار، باپ پیدل رسی پکڑ کے چل رہا ہے، اس بیٹے کو کوئی حیا ہی کوئی نہیں. باپ بیٹا دونوں پریشان کہ یار کریں کیا، یہ دنیا والے تو کسی حال میں جینے نہیں دیں گے. پہلے باپ سوار تھا تو بیٹے کے بارے میں باتیں، اب بیٹا سوار تو باپ کے بارے، یہ جینے نہیں دیں گے. باپ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں ہی پیدل چلتے ہیں. دونوں بیچارے رسی پکڑ کے پیدل چلنے لگے دنیا کی باتوں سے بچنے کے لیے. دنیا والوں نے کہا کہ دونوں ہی کتنے احمق ہیں، باپ بیٹا دونوں ہی کتنے بے وقوف، سواری موجود ہے اور جناب عالی پیدل چل رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ دنیا جینے نہیں دے گی.
یہ دنیا جینے نہیں دے گی. دنیا کی پرواہ نہیں کرو, رب کی پرواہ کرو, رب کو راضی کر لو. اقبال نے کہا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے. دنیا چھوڑتی ہے چھوڑ جائے, خاندان برادری چھوڑتا ہے چھوڑ جائے, اللہ کی قسم رب کی شریعت نہ ٹوٹنے پائے. رب کی شریعت ٹوٹ گئی, رب کا نظام ٹوٹ گیا, رب کی بنائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو توڑ کر خاندان کو راضی کرنے والا کبھی سرخرو نہیں ہوگا, کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیے شادی بیاہ کے اندر بے حیائی اور فحاشی. وہ بچی جو زندگی بھر پردے میں رہتی ہے, پردے میں رکھنے کے باوجود آج یہ باپ یہ بھائی اپنی حلال کی کمائی سے کیمرہ مین بلاتا ہے. ویسے جب یہ بچی بیٹی کے روپ میں ہو یا بہن کے روپ میں ہو, اس باپ یا بھائی کے ساتھ روڈ پر کہیں جا رہا ہو اور کوئی محلے کا لڑکا اس کی بیٹی یا بہن کو دیکھ لے, اس کی آنکھ پھوڑ دے گا. یہ وہی باپ یہ وہی بھائی جو محلے کے لڑکوں سے لڑنے پر اتر جاتا تھا کہ میری بہن بیٹی کو کیوں دیکھا تو نے, آج شادی والے دن اس کی غیرت کہاں گئی؟ اپنے پیسوں سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے مووی میکر کو بلا رہا ہے کہ اوپر سے نیچے تک ڈرون کیمرے لگا کر ہر طرف سے میری بہن بیٹی کو کور کرو. یہ مووی میکر اس کا بھائی ہے؟ یہ مووی میکر لڑکی کا بھائی یہ کون ہے؟ نامحرم اللہ کی قسم. اس کے بعد وہ ویڈیوز پھر سوشل میڈیا پر پھر خاندان کی زینت بنتی. کہاں گئی غیرت؟ غیرت کے تو جنازے نکل گئے, غیرت کے جنازے نکل گئے. موسیقی, ناچ گانا, اللہ کی قسم ڈھول دھمکے, ناچنے والے, ہجڑے کھسرے, یہ سب کے سب ہماری شادی میں عام ہے. بھول گئے مسلمان کی شادی ایسی تو نہیں ہوتی. رب کے قرآن کو بھول گئے. قرآن و حدیث خالی مسجد کے اندر, نمازوں کے اندر رفع دین, سینے پر ہاتھ, آمین بالجہر, عقیدہ, اس کے اوپر باقی کوئی قرآن حدیث نہیں. باقی زندگی کے معاملات میں قرآن و حدیث کہاں ہیں؟ شادی بیاہ پر خوشی کے موقع پر کوئی قرآن و حدیث نہیں. یہ جو آج خوشی کے نام پر جو مہندی, جو ڈولی, جو لڈی, کیا کیا تم ڈال رہے ہو, جو ڈھول باجے بجا رہے ہو, بھول گئے اسلام کو, بھول گئے رب رحمان کی تعلیمات کو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. تمہارے رب نے کہا تھا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. مذاق مستی سمجھتے ہو اس بات کو؟ شادی کے نام پر, خوشی کے نام پر ڈھول ڈپکا بھی ہوگا, ناچ گانا بھی ہوگا. وہ اللہ کی قسم رب کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. جو لوگ آلات موسیقی خریدتے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں اور سمجھانے والوں کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں. سمجھانے والوں کا مذاق بناتے. چھوڑو مولوی صاحب پرانی بات ہے, خوشی کا موقع ہے, خوش ہونے دو, ہماری تقریب کو خراب نہ کرو. اسی لیے تو ہم آپ کو بلاتے ہیں, کوئی نہیں. آپ ہماری تقریب کو خراب کر دو گے. اللہ کی قسم اس عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن تیری آخرت خراب ہوگی. اس کا کیا کرے گا؟ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو, ایمان والوں میں موسیقی فحاشی پھیلا رہے ہو. ڈرو اس دن سے, کل قیامت کا دن ہوگا, رب اس فحاشی بغیرتی اور یعنی کی وجہ سے جب تجھے دردناک عذاب دے گا. رب کا وعدہ جھوٹا نہیں. دونوں آیتیں جو آلات موسیقی کے حوالے سے, بے حیائی کے حوالے سے, فحاشی کے حوالے میں نے جو پڑھی ہے اس میں رب نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا معاشرے کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں نہیں کی, یا نبی نے شادیوں کا طریقہ نہیں بتایا, یا نبی کے صحابہ نے شادیاں نہیں کی. شادی صرف آ جائی ہے کہ شادی دین نہیں ہے؟ نکاح دین ہے کہ نہیں ہے؟ آواز ہی کوئی نہیں آئی. نکاح دین ہے نا, نکاح من سنتی, نکاح دین ہے. النکاح من سنتی, نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دین میں اضافہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں. نکاح دین ہے. اس دین
کہ اس اہم ترین فریضے شادی کو، نکاح کو آج ہم نے غیر اسلامی رسومات سے بھر دیا ہے۔ بھائی اسلام میں تو منگنی، مہندی، مائیوں، بری بارات کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں تھا نا، سمپل نکاح تھا۔ یعنی اسلام میں صرف 2 چیزیں بتائی گئی۔ سب سے پہلی چیز سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ موجودہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ موجودہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے پہلے منگنی ہوگی، رشتہ ہوگی، آپ جناب منگنی ہوگی، منگنی کے بعد مہندی، مائیوں، بارات، جہیز، پھر وہ پتہ نہیں برائڈل شاور اور یہ اور وہ نئی نئی چیزیں جو آ چکی ہیں، اب تو ہمیں تو ان کے شاید نام بھی نہ پتہ ہو۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، حالانکہ اسلام نے، شریعت نے، دین اسلام نے، رب رحمان نے شادی کو انتہائی آسان کام بنایا۔ ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شادیاں بہت ہو رہی ہیں، شادیاں بہت ہو رہی ہیں، چونکہ دسمبر، نومبر، جنوری یہ شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں۔ کرو شادی یار، اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں 1 نہیں، اللہ کی قسم 2 3 4 کرو، میری تو دعوت ہی ہے، شادی 1 سے زیادہ کرو، لیکن دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور تقاضوں کے مطابق کرو۔ اسلام میں شادی کتنی آسان تھی، پسندیدگی ہو گئی، لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا، نکاح سے پہلے کچھ بھی نہیں، پسندیدگی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا۔ نکاح کا کوئی خرچہ نہیں ہے، نکاح کا کوئی خرچہ نہیں ہے، سمپل سادگی کے ساتھ آپ مسجد میں نکاح کر لیجئے، آپ کہیں بھی نکاح کر لیجئے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہوگا ولیمہ۔ ولیمہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی لڑکی والوں پر پہلی بات خرچہ ہی کوئی نہیں، خرچہ ہی کوئی نہیں۔ لڑکی والوں پر شریعت اسلام میں، دین اسلام کے اندر، میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں 1 روپے کا کوئی خرچہ نہیں۔ آج لڑکی والوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ جس باپ کے پاس اللہ کی قسم 2-4 بیٹیاں وہ پریشان ہے، جس باپ کے پاس 2-4 بیٹیاں وہ پریشان کہ یار اتنا جہیز کہاں سے لاؤں میں؟ لڑکے والے بغیر جہیز کے قبول نہیں کریں گے، بارات بھی چاہیے، بری بھی چاہیے لڑکے والوں کی، میں کہاں جاؤں؟ اور یار کوئی ایک بیٹی ہوتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا، کوئی قرضہ لے لیتا، یہاں تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کہاں جاؤں میں؟ بیٹی پیدا ہوتے ہی باپ کے اوپر وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ کہاں سے اس کا پورا کروں گا میں، یہ بچی اتنی بھاری کیوں ہوئی؟ لڑکے والوں نے بچی کو بھاری ہونے کا احساس دلا دیا کہ تیری بیٹی بہت بھاری، کیونکہ تجھے 10 لاکھ روپے کا جہیز بھی دینا ہوگا۔ لڑکے والوں کو قدم اٹھانا پڑے گا، لڑکے والوں کو قدم اٹھانا پڑے گا کہ لڑکی والوں کو اطمینان دلائیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس باپ سے اور کیا مانگو گے؟ جس باپ نے پال پوس کے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھ کو دے دیا، اس سے اور کیا مانگو گے؟ وہ باپ بیچارہ مظلوم، پریشان، کبھی کسی کے در کے اوپر، کبھی کسی کے در کے اوپر، یار میری بیٹی کی جہیز کے لیے جناب علی چندے جمع ہو رہے ہیں، جہیز کے لیے چندے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ دین اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ رب رحمان کی شریعت میں، اسلام کے اندر جہیز کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی۔ آج جناب علی جہیز، منگنی، مہندی، مائیوں، بارات، ان چکروں کے اندر معاملات غلط ہوتے جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو گے تو کیا ہوگا؟ زنا ختم ہو جائے گا، اور نکاح کو مشکل کرو گے تو زنا عام ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں زنا عام ہے، زنا 2000 روپے میں ہوگا، شادی 20 لاکھ روپے میں ہوگی، تو بندہ کہتا ہے کہ یار اپنی تسکین کے لیے پھر 2000 خرچ کر لو۔ یہ اس معاشرے نے خود اپنے لیے پریشانیاں پیدا کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بے حیا ہو گیا، وہ بھائی معاشرے کو مل کے بنایا جاتا ہے۔ یہاں میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی کو تو معاشرہ بنانا ہے، ہم ہی کو اپنی بیٹی کسی کو دینی بھی ہے، کسی کی بیٹی لینی بھی ہے۔ میں نے الحمدللہ 1 سے زائد نکاح کیے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے 1 روپے کا کوئی جہیز نہیں لیا، 1 روپے کا کوئی جہیز نہیں لیا۔ یہ ویڈیو جائے گی آن ایئر، میری بیویاں بھی دیکھیں گی، جھوٹا ہوں گا تو بولیں گی جھوٹ بول کے آیا ہے۔ اللہ کی قسم 1 روپے کا کوئی جہیز نہیں لیا، حتیٰ کہ بیوی کو پارلر میں تیار کرانے کا خرچہ میں نے خود دیا، جس لباس میں وہ میرے گھر آئی وہ میرے پیسوں کا، جو سینڈل اس نے پہنی ہوئی تھی میرے پیسوں کی، جس بیڈ کے اوپر وہ بیٹھی وہ بیڈ میرا، جس کمرے میں بیٹھی اس کمرے، سب کچھ میں نے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء۔ حاکمیت خالی بیوی پر بدماشی دکھانے کے لیے نہیں ہے، مرد کو عورت پر حاکم بنایا کیوں؟
قرآن کہتا ہے چونکہ مرد عورت پر مال خرچ کرتا ہے، اگر یہ مرد عورت کا مال کھائے گا تو حاکمیت پھر عورت کی ہے، مرد کی نہیں، معذرت کے ساتھ۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، الحمدللہ بیٹی کے شوہر میرا داماد، اس کو میں نے اس بات پر قائل کیا، ایگری کیا، میں نے کہا جہیز کوئی نہیں دوں گا، اگر بیٹی چاہیے بیٹی کا نکاح کرنے کو تیار، جہیز کوئی نہیں، بیٹی ہے جہیز کوئی نہیں۔ آپ عہد کیجئے اس بات کا کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے، لڑکی والوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، نہ بارات کا کوئی خرچہ ہوگا، نہ منگنی ہوگی، نہ مہندی ہوگی، نکاح ہوگا، اور نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا۔ ولیمہ لڑکے کی استطاعت کے مطابق، جتنا لڑکے کی استطاعت، 100 آدمیوں کو بلائے، 200 کو بلائے، اس کو بھی پابند مت کیجیے، لڑکے والوں پر بھی بوجھ مت ڈالیے، جس طرح لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ڈالنا اسی طرح لڑکے والوں پر بھی بوجھ مت ڈالیے کہ اسے مجبور کریں کہ جناب حق مہر کتنا، 5 لاکھ روپے لکھو، 5 لاکھ روپے لکھو۔ کیوں بھائی؟ سیکیورٹی ڈپازٹ، سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ حق مہر سیکیورٹی ڈپازٹ تو نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب 5 لاکھ روپے حق مہر لکھوانے کے بعد آپ کی بچی محفوظ ہو گئی؟ نیت تو یہی ہے نا کہ بھاری سے بھاری حق مہر لکھواؤ تاکہ طلاق دیتے ہوئے سوچے کیا اس معاشرے میں نہیں رہتے۔ جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ طلاق دینے پر آتا ہے تو 5 لاکھ 10 لاکھ حق مہر کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھی جائے گی ایسی کی تیسی۔ تو یہ سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں ہے حق مہر۔ حق مہر لڑکا کی جو استطاعت ہے، مرد دولہے کی جو استطاعت ہے وہ جتنا دے سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی تو وہ حق مہر، سونے کے پہاڑ تو وہ حق مہر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال یہ کہ علی حق مہر کیا دو گے؟ حق مہر کیا دو گے؟ حق مہر اتنا ضروری ہے۔ لڑکے والے بھی ہوشیاری دکھاتے ہیں، جب لڑکی سے جہیز لینا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی شریعت یاد نہیں آتی، جب حق مہر دینا ہوتا ہے مولوی صاحب کے پاس آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب شرعی حق مہر کتنا ہے؟ شرعی حق مہر کتنا ہے؟ کیونکہ دینا ہے یہاں پر کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے۔ تیری استطاعت لوہے کی انگوٹھی کی ہے وہ لکھوا دے، تیری استطاعت سونے کے پہاڑ دینے کی ہے وہ لکھوا دے، کوئی شرعی حق مہر نہیں، اور نہ جہیز کا کوئی تصور ہے۔ یہی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو عام معروف ہے لوگوں کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا۔ جہیز فاطمہ حقیقت ہی نہیں معلوم، مسئلہ ہی نہیں معلوم، حدیث کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، صرف سن لیا کہ جہیز فاطمہ۔ اللہ کے نبی نے کوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی کسی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا، کوئی جہیز نہیں دیا۔ اگر دیا ہو تو حدیثوں میں موجود ہونا چاہیے، اور جو جہیز فاطمہ کی حقیقت ہے وہ بھی سن لیجئے، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے سلسلے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا علی حق مہر کیا دو گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، صرف ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی گھوڑا تو سواری کے کام آئے گا، زرہ کو فروخت کر دو، زرہ کو فروخت کرو، اس سے جو رقم آئے وہ حق مہر کے طور پہ دے دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا عثمان رشتہ داری ہو رہی ہے اب ہماری، عثمان کے پاس بھی نبی کی بیٹی، عثمان ہماری رشتہ داری ہونے جا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور میرے پاس یہ زرہ ہے جو میں بیچ کر حق مہر دینا چاہتا ہوں، آپ اس میں میری مدد کریں گے؟ یہ ہوتی ہے مدد، جہیز کے لیے کوئی مدد نہیں ہوتی۔ مرد کی مدد کرو چونکہ مرد کفیل ہے، سوچتا ہی نہیں کوئی اس بارے میں، مرد کی مدد کرو، دولہے کی مدد کرو چونکہ اس نے پورے گھر کا نظام چلانا ہے۔ لیکن اس وقت جب آپ لڑکی والوں پر خرچہ کوئی نہیں رکھیں گے، لڑکی والوں پر جب خرچہ کوئی نہیں رکھیں گے، جب یہ نیت کر لو کہ لڑکی والوں سے کچھ نہیں لینا، تو اب جو مدد کرنا ہے وہ غریب دولہے کی کرو، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، حاکم یہ گھر اس نے چلانا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان میں زرہ کو بیچنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے پیسے اللہ کے نبی کو حق مہر کے طور پہ دینے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ سخی تھے، مالدار تھے، اللہ نے بہت دیا ہوا تھا، جس کے پاس بہت ہو وہ خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ میرے ایک دوست ہیں دبئی میں ہوتے ہیں، رضوان بھائی، اللہ نے ان کو بڑا عطا کیا۔ ابھی پچھلے دنوں ان کا میرے پاس فون آیا کہ ایک جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے،
میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو فون پر انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی گائے صدقہ کر دو۔ وہ جو ساتھ میرے دوست بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہو گیا، کہہ رہا یار لوگ تو بکرے صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی کالے کالے بکرے جو 10-12 ہزار روپے کے آ جاتے ہیں، یہ کون بندہ ہے جو گائے صدقہ کرنے کا بول رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ دیتا ہے تو پھر دینے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ہونا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی یہ زرہ میں نے آپ سے خرید لی 480 درہم میں، یہ 480 درہم آپ کے زرہ کے مالک میں ہو گیا، لیکن یہ زرہ میری طرف سے اب آپ کو تحفہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ایسا دل بھی دے، صرف نوٹ نہ دے، پیسہ نہ دے، دل بھی عثمان جیسا دے تو دولت بھی عثمان جیسی دے۔ کہ علی یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو جا کے بتایا، اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عثمان کو دعائیں دی، کتنے ہی مواقع پہ عثمان کو دعائیں دی، کیونکہ جب دین پر خرچ کرنے کی باری آتی عثمان سب سے آگے۔ اب وہ جو 480 درہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی داماد نے اپنے سسر کو کیا دیا؟ حق مہر دیا، بیوی کے لیے حق مہر جمع کرایا۔ اب اس 480 درہم جو کہ حق مہر کی رقم تھی، اس سے اللہ کے نبی نے علی کا گھر تیار کیا، کیونکہ علی بھی تو اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے۔ تو یہ ہے وہ جہیز فاطمہ جو کہ مرد شوہر خاوند کے دی ہوئی حق مہر کی رقم سے گھر کا رہنے کا سامان تیار ہوا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کوئی جہیز کی حقیقت بھی نہیں۔ تو اس بات کی نیت کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خلاصہ آخری بات، یار ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن ہیں۔ ہم جب ہر مسئلے کے اندر حدیث مانگتے ہیں، حوالہ مانگتے ہیں، تو لاؤ نا پھر شادی کا حوالہ، لاؤ بارات کا حوالہ، جہیز کا حوالہ، منگنی مائیوں کا حوالہ۔ اس میں کوئی حوالہ نہیں، یہ بھی تو دین ہے۔ النکاح من سنتی، اور نکاح دین ہے، دین کے لیے حوالہ چاہیے۔ اور حوالہ کہاں سے لاؤ گے؟ جہیز کا کوئی ثبوت نہیں، بارات کا کوئی ثبوت نہیں، منگنی مہندی اور یہ سب ہندوانہ رسمیں، یہ سب ہندوانہ رسمیں۔ لہذا دلوں کو بڑا کرو، مضبوط کرو، خاندان سے دنیا سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا کرو کہ جس طرح میں توحید کی وجہ سے پورے خاندان سے ٹکرا گیا، پوری دنیا سے ٹکرا گیا، ہر مسئلے پر جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوگا، دین اسلام سے متعلق ہوگا، پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا، دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ جن کی شادیاں اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگی؟ میرے اور آپ کے درمیان سے پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے وہ بھی عہد کریں، جو نوجوان بیٹھے ہوئے جنہوں نے نکاح کرنا ہے وہ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری شادیاں اسلام کے اصولوں تقاضوں کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔